تو خدا را ہر دفعہ اینڈ میں یہی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تحقیق کریں، نیچے باقاعدہ طور پہ ڈیفینڈ نہ کریں کہ یہ تو کتاب سنی سے لی گئی، یہ اس میں ایڈیشن ہوا ہے۔ میں اب آپ کو دو ریفرنس دیتا ہوں۔ یہاں میں آپ کو ریفرنس مکتبہ شیعہ جہاں سے حسن اللہ یاری دیتا ہے وہاں سے بھی دوں گا، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی دوں گا، اور یہ ساتھ بک کا بھی ریفرنس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ ہی کی کسی کی لکھی ہوئی ہے، اصول کافی کا جس نے ترجمہ کیا ہے وہ بھی اہل تشیع ہے۔ یہ تو خطاب ہو رہا ہے کل کہہ دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھیں جھوٹے یہ یہیں سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت عرصے بعد جا کے یہ امام آئے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب، کیسے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کلینی دجال نے حد کر دی ہے، اس نے جھوٹ کی، اور یہ حسن اللہ یاری دجالی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اصول کافی تو 100% ایکوریٹ ہے۔ یار ویسے حد ہے، آپ لوگ کس دین پہ چل رہے ہیں، کس انسان کو ابھی بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی نیچے آپ لوگ الٹے میسج کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے نا، تو آپ کے دلوں میں تو روگ ہی ہے بس، اور تو کچھ نہیں، اور میرے پاس اس روگ کا علاج نہیں ہے۔ یہ تو اللہ آپ کو ہدایت دے دے، ورنہ جس ڈگر پہ آپ لوگ چل رہے ہیں اور جس طرح کے آپ یہ اللہ معاف کرے دجالی انسان حسن اللہ یاری، اور یہ جس طرح کی کتابیں یعنی کہ جس خبیث انسان یعقوب کلینی، خبیث ترین انسان نے یہ کتاب لکھی ہے، پتہ نہیں کبھی کہتا ہے کہ جی شیعہ مذہب میں غیر مسلم عورت کی شرمگاہ دیکھنا جائز ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، پتہ نہیں باتھ روموں میں بیٹھ کے لکھتا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے لکھتا رہا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ 11 اماموں کے احادیث جو ہیں اگر معتبر کتب میں وارد ہیں تو یہ احادیث حجت ہیں، یہ سب قرآن مجید کی طرح وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی ویڈیوز جو ہیں وہ ایکسپوز کر رہا ہوں، حسن اللہ یاری کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اور اسی کی کتابوں سے جن کو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کتابیں ہمارے لیے یعنی کہ منو ان ایکوریٹ ہیں، اور اس کے اندر جو اماموں کا قول ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ ہمارے لیے وحی کی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ یعنی کہ قرآن جیسی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو آج ایک اور ان کی ایک وحی جو ہے وہ میں لے کے آیا ہوں، کیونکہ میں ان کی کتابوں سے اس ٹائم اصول کافی، جس کو یہ سب سے معتبر بک کہتا ہے، اس سے اس ٹائم اصول کافی ہے، یا میرے حساب سے تو وہ فضول کافی ہے، کیونکہ جو کلینی ہے جس نے اس کو لکھا ہے، یعقوب کلینی، وہ ایسا کوئی دجالی انسان تھا جس نے سب پہ جھوٹ باندھا، جس نے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ تبدیل کر کے اللہ پر جھوٹ باندھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھوٹ باندھا، اور پھر یہاں تک کہ اماموں پہ یعنی کہ خاص طور پہ امام جعفر علیہ السلام سے تو بہت سارے جھوٹ جو ہیں اس کے منقول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ایک اور وحی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں ایک قرآن کی آیت ہے، اور وہ قرآن کی آیت جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے، اور اس کی تشریح کیا کی جا رہی ہے، اور قرآن کے ترجمے کو بدلنے کی بھی کوئی حد ہے بھائی۔ انہوں نے تو آخر ہی کر دیا، مطلب ان کے آپ کہہ لیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، یعنی کہ بات کچھ ہو رہی ہے، انہوں نے بات کچھ اور کی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ ہی کتاب سے کہہ رہا ہوں۔ یہ اب آپ کے سامنے اسکرین پہ آگے ہوگی، اصول کافی جلد 1-2 ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ آپ کے سامنے باب آ جائے گا، باب جو ہے وہ 20واں ہے۔ اچھا، آپ لوگ اکثر کہتے ہیں جی یہ تو ان کی لکھی ہوئی بک ہے، فلاں لکھی ہوئی بک ہے۔ میں آپ کو آپ ہی کے اصول کافی کے 2 ورژنز یعنی کہ 2 مختلف، یعنی کہ ایک تو یہ ہے نا کہ جو یہ بھی آپ ہی کے فقہ کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اردو ترجمے کے ساتھ ہے، ساتھ عربی بھی ہے۔ ایک جو مکتبہ شیعہ جہاں سے حسن اللہ یاری آپ کو حدیث سناتا ہے، وہاں کے بھی بیچ میں فوٹیج دوں گا آپ کو کہ وہاں بھی یہ حدیث موجود ہے، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں فلاں نمبر صفحے پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 20 نمبر باب ہے، قرآن مجید میں ائمہ علیہ السلام کا وصف علم سے کیا گیا ہے، یعنی کہ ان کا وصف جو ہے وہ علم سے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔
اب اس میں قرآن کی آیت جو ہے یعنی کہ اس سے ان کا وصف جو ہیں ان کے وصف جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پر چل رہا ہوگا. اچھا پہلے نہیں ٹھیک ہے، آپ پہلے یہ ان کی روایت سن لیں، وہی سن لیں بلکہ بقول حسن اللہ یاری. تو یہ پہلی جو روایت ہے اس میں یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی جو انہوں نے یعنی کہ آیت جو ہے قرآن پاک کی یعنی کہ جو انہوں نے کوٹ کی ہے وہ ہے جی حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. یہ ہے جی سورہ زمر کی آیت نمبر 9. ٹھیک ہے، اب اس کے حوالے سے دو انہوں نے روایتیں ڈالی ہوئی ہیں اور دونوں ہی حضرت امام باقر علیہ السلام سے ہیں اور عربی کے اوپر لکھی ہوئی ہے، آپ کنفرم بھی کر لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا. تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے آیا حل یستوی الذین کے متعلق فرمایا کہ ہم ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہمارے شیعہ صاحبان جو ہیں عقل و فہم ہیں یعنی کہ اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا سیم اگلی ہی روایت جو 2 نمبر روایت ہے وہ بھی امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ اس آیا کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ ہم ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے اور ہمارے دشمن علم نہیں رکھتے اور ہمارے شیعہ صاحبان عقل والے ہیں یعنی کہ صاحبان عقل ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ قرآن پاک کی آیت کو آپ نے چینج ہی کر ڈالا. یعنی قرآن پاک کچھ فرما رہا ہے، قرآن پاک پہ اللہ عز و جل کچھ فرما رہے ہیں اور آپ جو ہے اپنی مطلب کا، میں یہ کہہ رہا ہوں نا یہ کلینی جو ہے یہ کوئی دجال قسم کا، کوئی اللہ معاف کرے کوئی شر پسند قسم کا انسان تھا کہ جس نے یہ بک لکھ ڈالی اور اس کے سننے والے پڑھنے والے جو ہیں وہ اس سے بڑے پاگل اور جاہل ہیں کہ جنہوں نے کبھی قرآن میں جا کے سرچ کرنے کی کوشش نہیں کی، پڑھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ بات کن کے بارے میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو تھوڑا آپ کو تقویت مل جائے گی، آپ کو بات کی سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ کس بارے میں بات کی جا رہی ہے. اچھا جی، سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے امن ہوا قانت انا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرات ویرجو رحمت ربہ کل. اچھا پہلے یہاں تک کا ترجمہ سن لیں. اب انہوں نے آیت پوری نہیں سنائی آپ کو، آیت کے مطلب آیت کا آخری حصہ سنایا. اب پہلے آیت کا شروع والا حصہ سن لیں. تو وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن ہوا قانتن، یا کون وہ جو عبادت کرنے والا ہے انا اللیل رات کے اوقات میں ساجدوں و قائما یعنی کہ سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرات اور آخرت سے ڈرنے والا، ویرجو رحمت ربہ اور امید رکھنے والا اپنے رب کی. اب آگے کیا ہے؟ کل کہہ دیجئے حل یستوی کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں الذین وہ لوگ جو یعلمون وہ سب علم رکھتے ہیں جانتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو لا یعلمون وہ سب نہیں جانتے، انما بے شک صرف یتذکر اولو الالباب اور بے شک صرف وہ نصیحت پکڑتے ہیں کون؟ عقل والے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اس حل یستوی سے لے کے اور اولو الالباب میں یہاں اللہ عز و جل ایک آپ کو کمپیریزن دے رہے ہیں کہ بھائی جو رات کو عبادت کرتے ہیں، راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور آخرت سے ڈرتے ہیں اور امید کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی، ٹھیک ہے، تو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں یعنی کہ جو جانتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں، اور جو نہیں جانتے تو بہت کم ہی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک صرف وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. تو عقل والے کون ہوتے ہیں؟ ان کا پیچھے احوال اللہ بتا رہا ہے کہ وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور آخرت پہ یعنی کہ آخرت کے دن سے جو ہے ڈرتے ہیں. اب اس میں کہاں ایسا ذکر ہے، کہاں لکھا ہے ایسا، یا کہاں اس کا ابھی تو ہم تو اس کی اس میں جا ہی نہیں رہے تفسیر میں. ایک سمپل بات ہے، آپ اس کی پچھلی آیت اٹھا لیں، اس سے اگلی آیت میں چلے جائیں، کہیں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جی جو ائمہ اکرام جو ہیں یا امام جو ہیں ان کے بارے میں کہیں ذکر آیا ہو،
یہ تو خطاب ہو رہا ہے کل کہہ دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھیں جھوٹے یہ یہیں سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت عرصے بعد جا کے یہ امام آئے ہیں. تو یہ کیا مطلب، کیسے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کلینی دجال نے حد کر دی ہے، اس نے جھوٹ کی. اور یہ حسن اللہ یاری دجالی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اصول کافی تو 100% ایکوریٹ ہے. یار ویسے حد ہے، آپ لوگ کس دین پہ چل رہے ہیں؟ کس انسان کو ابھی بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی نیچے آپ لوگ الٹے میسج کر رہے ہوتے ہیں. وہی والی بات ہے، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے دلوں میں تو روگ ہی ہے بس، اور تو کچھ نہیں. اور میرے پاس اس روگ کا علاج نہیں ہے. یہ تو اللہ آپ کو ہدایت دے دے، ورنہ جس ڈگر پہ آپ لوگ چل رہے ہیں اور جس طرح کے آپ یہ اللہ معاف کرے دجالی انسان حسن اللہ یاری، اور یہ جس طرح کی کتابیں یعنی کہ جس خبیث انسان یعقوب کلینی، خبیث ترین انسان نے یہ کتاب لکھی ہے. پتہ نہیں کبھی کہتا ہے کہ جی شیعہ مذہب میں غیر مسلم عورت کی شرمگاہ دیکھنا جائز ہے، کبھی کچھ کہتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، پتہ نہیں باتھ روموں میں بیٹھ کے لکھتا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے لکھتا رہا ہے. تو خدا را ہر دفعہ اینڈ میں یہی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تحقیق کریں. نیچے باقاعدہ طور پہ ڈیفینڈ نہ کریں کہ یہ تو کتاب سنی سے لی گئی ہے، اس میں ایڈیشن ہوا ہے. میں اب آپ کو دو ریفرنس دیتا ہوں. یہاں میں آپ کو ریفرنس مکتبہ شیعہ جہاں سے حسن اللہ یاری دیتا ہے وہاں سے بھی دوں گا، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی دوں گا. اور یہ ساتھ بک کا بھی ریفرنس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ ہی کی کسی کی لکھی ہوئی ہے، اصول کافی کا جس نے ترجمہ کیا ہے وہ بھی اہل تشیع ہے. تو خدا را اس دجالی فتنے سے بچ جائیں، اپنا ایمان بچا لیں. یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو اس حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنے، اور جو یعقوب کلینی ہے جو خبیث ترین انسان تھا جس نے یہ کتاب لکھی ہے اور جس میں اس نے بہتانوں کی بارش کی ہے، ان کے شر سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.